ناظرین، آج کی کہانی ہے ایسی بے بس مسیحی برادری کے خاندان کی جس کو انہی کے خاندان کے 2 سے 3 لڑکوں نے اغوا کیا اور زیادتی کی۔ کیا ہے اصل کہانی؟ دیکھنے اور جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ بیٹی کیسے اغوا ہوئی آپ؟ میں جا رہی تھی اپنے سسرال، وہاں سے ہم واپس آ رہے تھے، چل رہے تھے رستے پہ ہماری بیٹی مجھ سے خود چھین کے گئے ہیں۔ کتنے لوگ تھے؟ 3 لوگ تھے، روہت، اجے اور خریتی، یہ 3 تھے اور ایک گاڑی میں بیٹھا، میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ نکاح کروایا بہت زبردستی، ویڈیو بھی بنائی ان کی فون پہ، نہ ذلیل کیا، جو بھی حرام کاری زنا کاری اس نے میری بیٹی کے ساتھ کروائی ہے۔ نکاح سے پہلے؟ ہاں جی، نکاح سے پہلے، بعد میں یہ نکاح کروا دیا۔ میں اپنی عزت کے مارے میں نے کسی سے بات نہیں کی۔ پسند تو وہ کسی کو بھی نہیں تھی کرتی، میری چھوٹی پھپھو کی طرف ان کا رشتہ ہوا تھا، وہ لڑکے کو وہ پسند کرتی تھی، اور یہ ایسے انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو انہوں نے بھی منگنی توڑ دی۔ پولیس نے بس وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، نکاح نامہ دیکھ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کیس دبا دیتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ وہ ہمیں ہلنے نہیں دیتے، ڈنڈے سوٹے مارتے ہیں، گال گلوچی وہ باہر دیکھ لے، ابھی بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے محلے کے ہی ہیں، وہ ہمیں جی نہیں دے رہے، ہمیں باہر نہیں نکلن دے رہے۔ وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں، بیٹی تو ہم آپ کی لے گئے ہیں لیکن آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کس قسم کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں آپ؟ دھمکیاں یہی کہ اپنے کیس واپس لے لو، اب انصاف مجھے چاہیے اور آپ ہی مجھے انصاف دلا سکتے ہیں۔ ہم بہت غریب ہیں اور غریبوں کو کیوں ایسی چوٹیں لگتی ہیں؟ جی السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان فیضان حیدر۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مسیحی برادری کا ایک ایسا بے بس خاندان جن کی اپنی بیٹی کے ساتھ پہلے زیادتی کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو باہر سے اغوا کیا جاتا ہے، یہ کہیں سے آ رہی ہوتی ہیں۔ کیا ہے اصل کہانی، ان سے پوچھتے ہیں انہی کی زبانی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ماں جی، مجھے بتائیں کہ کب کا یہ واقعہ ہے اور پہلے دن کیا ہوا تھا، کیا پوری کہانی کیا ہے وہ بتائیں مجھے ذرا۔ یہ 2 مہینے کا واقعہ ہے، میری 9 ساتھ لے کے گئی تھی میری بیٹی کو، اس نے یہ بہت بڑیاں زیادتیاں کروائیں، نکاح کروایا بہت زبردستی، ویڈیو بھی بنائی ان کی فون پہ، اور انہی ویڈیو اور نکاح کے سہارے وہ اس نے اپنی بیٹی کو اتنا ذلیل کیا، جو بھی حرام کاری زنا کاری اس نے میری بیٹی کے ساتھ کروائی ہے۔ نکاح سے پہلے؟ ہاں جی، نکاح سے پہلے، بعد میں یہ نکاح کروا دیا، اور جب 8 دن گزر گیا تو 8 دن کے بعد میری بیٹی کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ میری بیٹی آئی ہے، اس نے رو کے مجھ سے التجا کی ہے کہ ماما میں اپنی مرضی سے نہیں گئی۔ میں نے کہا شاید تم اپنی مرضی سے گئی ہے، کہ نہیں میں نے اپنی مرضی سے نہیں گئی، یہ مجھے لے کے گئی اپنے بھائیوں سے، مجھے اس طرح کے اس نے واقعہ کروایا ہے جو بھی ہوا ہے۔ ایک لڑکا تھا یا کتنے لڑکے تھے؟ 2 لڑکے تھے، 2 لڑکے تھے اور ایک میری نو تھی۔ اچھا، آپ کی بہو کے ساتھ کیا ایسے معاملات تھے کہ آپ کی بیٹی کو وہ ورغلا کے لے کے جاتی ہے اور اتنا برا انجام اس کا ہوتا ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں میری نو نے ایسے میرے ساتھ کی ہے، اگر کوئی دشمنی تھی تو مجھ سے نکالتی، میرے بیٹے سے نکالتی۔ نہیں ہوتا ہے نا، گھروں میں مسائل ہوتے ہیں ایسی کہ بہو نے اس بات کا بدلہ لیا ہو آپ سے؟ کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہیں، 2 سال تو شادی کو ہوئے ہیں، زیادہ دیر نہیں شادی کوئی جو اس کے ساتھ نہیں زیادتی ہیں، جو زیادتی ہوتی ہیں تو پھر یہ کام تو نہیں نہ ہوتے، تو یہ تو بہت بری زیادتی میرے ساتھ اس نے کی ہے۔ اچھا، آپ کی بیٹی گھر آتی ہے، اس کے بعد کیا کہتی ہے آپ کو؟ وہ یہی بتاتی ہے کہ ماں میری کوئی مرضی نہیں تھی، اس نے کروایا جو میرے ساتھ کروایا ہے، برا پلا جو بھی نکاح میرے کروایا ہے، ہر چیز پر سہن دقت۔ جب وہ آپ کی بہو لے کے جاتی ہے ان کو اپنے ساتھ کہیں 8 دن رکھتی ہے، کیا آپ اس دوران تھانے کا چکر لگاتے ہیں یا آپ کی بہو سے آپ رابطہ کرتی ہیں؟ نہیں، میرا کوئی نہیں اس کے ساتھ رابطہ تھا، میں اندر ہی خاموش رہی کہ شاید میری بیٹی کی خود اپنی مرضی ہے، میں اپنی عزت کے مارے میں نے کسی سے بات نہیں کی۔ جب میری بیٹی آئی ہے تب میں نے یہ کارروائی کی ہے، اور یہ کارروائی کی ہے جس کی وجہ سے میرا کوئی ایکشن نہیں کسی نے لیا ہے گا۔ بیٹی کو آپ نے ایف آئی آر جو درج کروائی ہے وہ کیا آپ کی بیٹی ساتھ تھی تب؟ سب کچھ میری بیٹی نے خود کروایا ہے، خود میری بیٹی نے بیان سب کچھ یہ کروایا ہے، لیکن انہوں نے ہماری نہیں سنی۔ باقاعدہ وہ مجرموں کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ پرچہ ہی کون سے تھانے میں آپ نے کروایا پرچہ؟ یہ مغل پورے تھانے میں۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کارروائی کی ہے؟ کیا ان کو آپ کو بتایا انہوں نے کہ ایسا آگے لاحق عمل بن سکتا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ سونیا بیگم کا پاس چلے جاؤ، وہ آپ کی بیٹی کا میڈیکل کروائیں گے۔ سونیا بیگم کون ہے؟ سونیا بیگم ایسج پتہ نہیں کہ CIC والی ہے، AIC والی ہے، تو مزانگ تھانے کی ہے وہ۔ مزانگ تھانہ تو آپ کو لگتا ہی نہیں ہے، انہوں نے آپ کو اس طرف کیوں بھیجا؟ پتہ نہیں، یہ ان کو پتا ہو۔ مطلب مجرموں کے ساتھ پولیس بھی ملی ہوئی ہے؟ ہاں جی، مجھے نہیں پتا، مجھے کہیں جہاں بلاتے گئے میں جاتی رہی بیٹی کو ساتھ لے۔ آپ کی بیٹی نے آپ کے ساتھ مل کے وہاں پہ FIR بیان سب کچھ درج کروایا، اس کے بعد کیا ہوا وہ بتائیں۔
اس کے بعد انہوں نے نا ضمانتیں کروا لی تھی, ٹیرم ضمانتیں جو ہوتی ہیں, تو ہاں جی وہ عدالت میں ہمارا کیس چلا گیا. وہ طریقے پہ طریقے لے جاتے, ہمیں کوئی انصاف نہیں ملا. اینڈ اس نے میری آج نا اس نے خارج, میں نے اپنی آپ بیٹی کو آج لے جانا تھا بیان دوانے کے لیے کہ جج کے سامنے بھی بیان دیں گے ہم, لیکن 2 دن رہ گئے تھے طریق کو, تو 2 دن پہلے ہی میری بیٹی نے ان کو گواہ کر لیا تاکہ یہ جج کے پاس نہ جا. بیٹی کیسے اغوا ہوئی آپ کی؟ بیٹی میں جا رہی تھی اپنے سسرال, وہاں سے ہم واپس آ رہے تھے, چل رہے تھے رستے پہ ہماری بیٹی مجھ سے خود چھین کے گئے ہیں. راستے میں کتنے لوگ تھے؟ 3 لوگ تھے, ایک گاڑی میں تھا. ان کو کیسے پتا چلا کہ آپ ادھر سے واپس آ رہی ہیں, یا کوئی رائکی کسی نے لگائی تھی یا کسی نے بتایا تھا ان کو؟ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں, قریبی رشتہ دار ہیں, وہ دور کے نہیں ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں. وہ پورے وہ ہمارے گھر کے جائزے لیتے تھے. کتنے افراد تھے اور کیا کیا انہوں نے؟ جو سچویشن وہاں پہ بنی اس کو تھوڑا سا آگاہ کر دیں ہمیں. 3 جنے تھے جو میری بیٹی کو اس طرح میرے ساتھ بدتمیزی, گن پوائنٹ, جو بھی چپیڑے مجھے ماری ہیں, اور ایک سکنٹ نہیں لگا اور میری بیٹی کو چھین کے گاڑی میں. تو آپ نے وہاں پہ شور وغیرہ نہیں ڈالا؟ شور کیا ہے, سب کو بلایا ہے, وہ آئے بھی تھے وہاں, میری 15 پہ کال بھی کروائی انہوں نے. کتنے بجے کا ٹائم تھا؟ یہی کہ 9:30 بجے کا ٹائم بھی زیادہ نہیں تھا, 9:30 کا ٹائم تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی تک جو آپ کا ان سے رابطہ نہیں ہوا, چونکہ آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کے رشتہ دار ہیں, کہ آپ کی بیٹی کی شاید رضامندی ہو اس میں؟ اسی لیے تو ہم نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ شاید میری بیٹی کی رضامندی, ہم نے اس کے ساتھ کوئی ایسی زیاستی نہیں کی کہ چلو کوئی بات نہیں, میری بیٹی کی خود مرضی ہے. لیکن جب میری بیٹی خود آ کے رو کے بتا رہی ہے تو میں پھر کیسے ان کے ساتھ یہ نہ ظلم کرتی. اچھا میری بہن بتائیے گا کہ بہنوں کا آپس میں بڑا پیار ہوتا ہے, انہوں نے آپ سے کوئی شیئر کیا کہ وہ خاندان میں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہیں, یا اس سے پہلے ان کا کوئی نکاح یا آپ نے منگنی وغیرہ کہیں پہ کی ہو, ایسا کچھ بتائیں ذرا ہمیں. پسند تو وہ کسی کو بھی نہیں تھی کرتی. میری چھوٹی پھپھو کی طرف ان کا رشتہ ہوا تھا, وہ لڑکے کو وہ پسند کرتی تھی, اور یہ ایسے انہوں نے اس کے ساتھ زیاستی کی تو انہوں نے بھی منگنی توڑ دی انہی کی وجہ سے, تو اور ہمارے سر بدنامی ہو گئی. بہن نے کبھی کوئی کسی بارے بتایا ہو کہ اس طرح کوئی لڑکا ان کو بری نظر سے دیکھتا ہے یا ایسا ان کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے؟ نہیں, وہ تو کبھی گھر سے بھی نہیں باہر گئی, وہ تو گھر ہی رہتی ہے, اسے کس نے دیکھنا ہے, یہی آتے جاتے تھے, انہوں نے دیکھا ہوگا. اچھا تو اب پولیس سے جو کارروائی کی ہے, FIR آپ نے لوگوں نے کروائی ہے, ماں جی مجھے یہ بتائیں کہ FIR پہ پولیس نے کیا کارروائی کی ہے؟ پولیس نے بس وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, نکاح نامہ دیکھ لیتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ کیس دبا دیتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں. میں نے بولا چلو جھوٹے ہیں, انہوں نے سب یہ کچھ کروایا تو میری خود بیٹی کو تو میرے پاس لائیں. میری بیٹی کہاں ہے, انہوں نے پھینکی ہے, کدھر ہے؟ کتنے دن ہو گئے ہیں اغوا ہوئے ہوئے؟ آج 2 دن ہو گئے, اتوار کی ہوئی ہے, پیر منگل آج ہو گئے, لیکن میری بیٹی کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے. جو مجرم 3 ہیں کیا ان کے نام آپ کو معلوم ہے؟ اگر ہمارے سامنے بتا دیں ویورز کو. ہاں جی, نام مجھے پتہ ہے, روہت, اجے اور خریتی, یہ 3 تھے, اور ایک گاڑی میں بیٹھا, میں نے ان کو نہیں دیکھا. یہ آپ ہی کے خاندان کے ہیں یا وہ اس کے کوئی دوست احباب تھے؟ نہیں, یہ ہمارے رشتہ دار ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر آپ کی بیٹی کی اس میں رضامندی ہو, وہ تھانے میں جا کے کہہ دیتی ہے کہ میں اپنی رضامندی کے ساتھ گئی ہوں, تو پھر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ وہ خود آ کے بولے تو پھر ہے نا, وہ آ کے بولے گی تو ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے. ہم وہ سامنے نہیں لا رہے اس کو؟ سامنے نہیں لا رہے, وہ سامنے لائے تو وہ کچھ بات بنے, چلو ہمارا بھی دل مطمئن ہوگا, ہماری بیٹی ٹھیک رہے گی. لیکن وہ ہمارے پاس ہے ہی نہ, وہ ہمارے پاس سامنے لاتے ہیں, بیٹی میری کا ذکر کرتے ہی نہیں ہمارے ساتھ, بس یہی دکھاتے ہیں نکاح ہو گیا, چلو ہو گیا, ہمیں خود دکھائیں تو صحیح, بیٹی تو میرے سامنے لائیں. اغوا کا پرچہ آپ نے کس تھانے میں کروایا؟ یہ اب میں نے کروایا مناوے تھانے میں. تو انہوں نے آگے کیا کارروائی کی؟ انہوں نے وہ کاغذ دیکھے ہیں, ویڈیو دیکھی ہے, انہوں نے میرا کیس دبا دیا. میں نے ان کو بولا بھی ہے کہ چلو ہو گیا ٹھیک ہے, یہ سب کچھ دیکھا, لیکن میری بیٹی خود بھی تو آ سکتی ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ کیا وہ ان جو مجرمان ہیں ان کی اتنی اپروچ ہے کہ وہ جو پولیس والے ہیں آپ کی سن نہیں رہے؟ ہاں بہت زیادہ ہے, ان کی بہت زیادہ پہنچ ہے, ہم کچھ نہیں ان کے آگے ہیں. وہ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہم کچھ بھی نہیں ان کا کر سکتے, اس لیے ہم ہار کے ہاتھ دھو کے ادھر بیٹھ گئے ہیں. اپنی بیٹی کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اگر وہ اس تک ویڈیو پہنچتی ہے یا کوئی دکھاتا ہے اس کو؟ تو میں یہی کہوں گی کہ آپ میرے سامنے ایک بار آ جائیں, ایک بار صرف اپنی شکل دکھا دیں, میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی. آپ میرے پاس آئے, مجھے کہہ دیں کہ میں نے یہ اپنی مرضی سے کیا ہے, تو میں خود اس کی رخصتی کر دوں گی,
کیونکہ مجھے پتا تو چلے کہ تو ہے زندہ ہے یا مر گئی ہے یا کیا ہوا ہے تیرے ساتھ. بس ایک بار میرے سامنے آ جا. اگر تیرے تک میرا میسج پہنچ رہا ہے تو پلیز میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں, صرف ایک بار اپنی شکل مجھے دکھا جا. اچھا, اعلیٰ حکام سے کیا اپیل کریں گے کہ ہمارا نظام ایسا بن چکا ہوا ہے کہ پولیس کارروائی نہیں کر رہی, آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی. اعلیٰ حکام وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور CCPO لاہور کو کیا میسیج دیں گے آپ؟ ان کو میسج کیا دینا, انہوں نے التجا تو میری سن ہی لی ہے. اب انصاف مجھے چاہیے اور آپ ہی مجھے انصاف دلا سکتے ہیں کہ ہم بہت غریب ہیں اور غریبوں کو کیوں ایسی چوٹیں لگتی ہیں. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ ان کی طرف سے جن پہ FIR آپ نے کروائی ہے کوئی رد عمل سامنے آیا؟ سامنے کیا ہے, وہ ہمیں ہلنے نہیں دیتے, ڈنڈے سوٹے مارتے ہیں, گال گلوچی وہ باہر دیکھ لے ابھی بھی کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے محلے گئی ہیں, وہ ہمیں جین نہیں دے رہے, ہمیں باہر نہیں نکلن دے رہے. کوئی ایسا کام کرے جو ہم اپنے سانس لے سکیں, اپنی زندگی مرضی سے جی سکیں, لیکن وہ ہمیں ایسا کرنے ہی نہیں دے رہے. وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں, بیٹی تو ہم آپ کی لے گئے ہیں لیکن آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. کس قسم کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں آپ کو؟ دھمکیاں یہی کہ اپنے کیس واپس لے لو, خود کہہ دو کہ ہمارے پاس آپ نے خود بیٹی چھوڑی ہے. تو بولے تو بیٹی سامنے لائے تو ہم کہے نا کہ چلو ٹھیک ہے آپ کی ہو گئی, لیکن بیٹی میرے سامنے لاتے ہی نہیں ہے. اوپر سے یہ گنڈا گردی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, باہر کے لوگ بدماش جو بھی لگا کے نا ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں. ایک میرا بیٹا شادی شدہ ہے, وہ باہر رہتا ہے, صرف میں اور میری بیٹی ہیں, یہ بھی شادی شدہ ہیں. ہماری فیملی بھی اتنی زیادہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں جھگڑا کر سکتے. پہلے تو ہماری بیٹی گواہ کر لی, پھر میرے بیٹے کو مار کے پھینک دے گی تو میں کہاں جاؤں گی, میں تو اکیلی رہ گئی. ناظرین, میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مسیحی برادری سے ان کا تعلق ہے. یہ اقلیتیں ہیں ہماری, ان کو تحفظ دینا ہمارا فرض بنتا ہے. ہمارے جو ادارے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ ہمارا قومی فریضہ ہے. یہ ایسے جو لوگ ہیں غریب ہیں, یہ محتاج ہیں, یہ ضرورت مند ہے, یہ متلاشی ہیں ہمارے کہ یہ ہمیں انصاف دیں گے. لیکن اگر ہمارے پولیس جیسے ادارے ہی ہمیں انصاف نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور لیڈر TV کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.